www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت علی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک روایت نقل فرما رہے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن. اللہ تعالی مومن بندے سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو اللہ کو مومن سے ہی ہوگی، کافر سے نہیں. کافر پر اللہ کا غضب، وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا غضب متوجہ ہوتا ہے، اس کا قہر متوجہ ہوتا ہے. لیکن مومن کی طرف اللہ کی محبت صفت ہے، رحمت کی، وہ خاص متوجہ ہوتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کون سے مومن کا ذکر ہے جو حضرت علی نقل فرما رہے ہیں؟ المفتن، اس مومن سے جو کسی مبتلا ہو جائے آزمائش میں، مصیبتوں میں، جو اس میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، چاہے وہ مصیبت مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ مصیبت بیماری کی شکل میں ہو، اور انفرادی حیثیت سے ہو، کسی ایک آدمی پر آ گئی یا ایک گھرانے پر آ گئی، چند لوگوں پر آ گئی، یا اجتماعی حیثیت سے ہو، پورے ملک پر آ جائے، ملکوں پر آ جائے، بر اعظموں پر آ جائے، تو مومن تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو وہ جب آزمائش میں مبتلا ہو، اور اس ابتلا میں آگے جو بات آ رہی ہے، اہم بات وہ آ رہی ہے کہ التواب، کہ اس میں وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کر لے، اللہ سے، اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی نافرمانیوں سے اور اپنی سرکشیوں سے جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس پہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت متوجہ کریں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے. اس آزمائش سے اس کو نکالیں گے. زندہ رہے گا تو بھی اس سے نکلنے کے بعد اسے عافیت نصیب ہوگی، اور اگر وہ مر گیا اس میں تو اس کو مغفرت کی نعمت عطا ہوگی. تو یہ اللہ کی رحمت تو یہ تو اور بھی بڑی ہے. مرنے پر مغفرت ہو جائے وہ تو ہمیشہ کیا انعام شروع ہو گیا اس پر، ایسا انعام شروع ہو گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور زندہ جو اس مصیبت سے نکل گیا اس پر تو جب تک زندہ ہے انعام ہے. مرنے کے بعد تو تب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہو. وہ تو ابھی پتہ نہیں کہ خاتمہ کس طرح ہونا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے. اگر اللہ نے خاتمہ ایمان پر نصیب کر دیا تو پھر اسے آخرت کا بھی ملے گا. لیکن ایک تو بندہ مومن ہو
یہ شرط ہے، کافر پر نہیں، عیسائی پر نہیں، یہودی سے نہیں، مجوسی سے، مشرک سے، قادیانی سے، مرزائی، احمدی، یہ تینوں ایک ہی گمراہ اور کافر فرقے کا نام ہے، مرتد فرقے کا نام ہے، اس پر نہیں۔ تو آزمائش آئے، پھر یہ توبہ کرے۔ توبہ تو کافر بھی کرتا ہے، جب مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ بھی کہتا ہے توبہ کرو، چرچ میں جاؤ۔ یہودی بھی کہتا ہے کہ جو ہمارا ان کا عبادت خانہ ہے اس میں جاؤ، ہندو بھی کہے گا مندر میں جاؤ، لیکن وہ توبہ قبول نہیں، وہ توبہ نہیں، وہ کفر ہی ہے، وہ ان کا جانا وہ بھی کفر ہے، کیونکہ اسلام میں تو وہ داخل ہوا ہی نہیں، وہ تو حالت کفر کے جو جیسے اعمال ہیں ویسے ہی وہ بھی ہو رہے ہیں۔ قادیانی مسجد میں جائے، نمازیں پڑھے، چوری چھپے حج عمرے پہ چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ التواب وہ مومن جو آزمائش آئے تو اس سے توبہ کرے، رجوع کرے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے، سچی توبہ یعنی عملی توبہ۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک عالمی وبا آئی ہے پورے عالم پہ۔ اس طرح کی وبا شاید ہی تاریخ میں کوئی آئی ہو پورے عالم پر، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب جو ان پر آیا تھا، ان کی قوم پر، وہ جہاں جہاں تھے سب کافروں کو لپیٹ میں لیا جہاں جہاں تھے۔ اس حساب سے وہ بھی عالمی تھا، لیکن اس میں مومنوں کو بچایا اللہ نے، کیونکہ وہ تواب بھی تھے، مومن بھی تھے، نبی کے فرما بردار اور نبی کی معیت بھی نصیب تھی، تو وہ بچ گئے۔ تو وہ مومن بچے گا جو تواب ہوگا۔ یہ بھی پتہ چلا جو تواب نہیں ہے اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ اور تواب کا مطلب توبہ توبہ کہہ دینا زبان سے یہ نہیں، استغفر اللہ کہنا یہ نہیں، بلکہ کس چیز پہ توبہ کر رہا ہے؟ وہ گناہ ہی ہے جس پہ کر رہا ہے، وہ گناہ چھوڑے، اس گناہ کو ترک کرے تو یہ تواب شمار ہوگا۔ اگر گناہ چل رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تواب نہیں ہے۔ داڑھی منڈا رہا ہے روزانہ تواب نہیں ہے۔ رشوت دفتروں میں لے رہا ہے روزانہ تواب نہیں ہے۔ جج اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف عدالتوں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں تواب نہیں ہے وہ جج۔ جو وکیل اسی قانون کے تحت کام میں لگے ہوئے ہیں اور پیسہ بنانے کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تہجد پڑھ رہے ہوں، چاہے کچھ کر رہے ہوں، وہ تواب نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کے خلاف میدان عمل میں اترا ہوا ہے۔ اب وارڈ کرونا کا جو وارڈ ہے، اس وارڈ میں جو داڑھی مونڈا مریض ہے وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، وہاں وارڈ میں بھی منڈواتا ہے، یا مونڈتا ہے یا منڈواتا ہے۔ ڈاکٹر جو وہاں علاج کرنے آ رہے ہیں، ہسپتال کا عملہ، ڈاکٹر روزانہ جو داڑھی مونڈا ہوا ہے وہ صبح کو نافرمانی کر کر آتا ہے اللہ کی، داڑھی مونڈ کر، جو گناہ کبیرہ اور حرام گناہ ہے وہ کر کر آ رہا ہے۔ جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہے، جو بیوروکریٹس ہے، سول یا فوج کے جرنیل، توبہ سب کر رہے ہیں لیکن ساتھ داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں۔ داڑھی مونڈ کر آتا ہے کہ چہرہ برا لگ رہا ہے، ایسے کیسے جاؤں، چہرہ صاف کرے گا، اسے صفائی کہتا ہے داڑھی مونڈنے کو، الیاذ باللہ۔ اور اندر جسم چاہے خراب ہو اس کی پرواہ نہیں، وہ روزانہ صاف نہیں کرے گا، وہ ہفتے میں بھی صاف کوئی کرتا ہے۔ ہسپتالوں میں جو مریض داخل ہیں
وہ صفائی اپنی اندرونی نہیں کر سکتے، لیکن داڑھی منڈوا رہا ہے باقاعدگی سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے اس کی طرف متوجہ ہوگی؟ تو اس طرح کی نافرمانی کرنے والا جو عملہ عورتوں کا ہے، یا جو عورتیں بے پرد ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے بیٹیاں، چاہے بہنیں، وہ ویسے ہی بے پرد ہیں، اب بھی توبہ بھی کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن ڈٹی ہوئی ہیں بے پردگی پر۔ بازاروں میں بے پرد ہو کر جائے گی، بھائی پردے کو کہے تو منظور نہیں ہے، باپ کہے تو منظور نہیں ہے، اور شوہر جو ہے وہ اس بے پرد کو لے کر خوشی خوشی جاتا ہے۔ بھائی اور بیٹے اپنی ماں اور بہنوں کو بے پرد لے کر جاتے ہیں خوشی سے۔ ایک ایسا آدمی بھی ہوتا ہے جو لے جا رہا ہے لیکن دل میں ان سے اس معاملے پر ناراض ہے اور انہیں کہتا رہتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا اس گناہ میں، لیکن وہ بھائی اور وہ باپ، وہ دادے، وہ دادیاں، وہ عورتیں سب اس گناہ میں شامل ہیں جو اس کو برا نہیں سمجھ رہے، اس کی بے پردگی کو، کیونکہ بالکل صریح حرام گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی موڑنا گناہ کبیرہ اور صریح حرام۔ تو پورا معاشرہ، چند افراد نہیں، اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن شاید پورے 1 کروڑ افراد بھی نہیں ہوں گے جو داڑھی رکھتے ہوں گے، اس سے کم ہی ہوں گے، مشکل سے ہوں گے تو 1 کروڑ افراد ہوں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، باقی داڑھی موڑ رہے ہیں۔ کافروں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی نقل اتار رہے ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ نہیں کر رہے۔ جب توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھے گا، خدا نہ اللہ بچائے۔ کورونا تو کچھ نہیں اس سے بڑی، پھر ایک مصیبت ٹلتی ہے دوسری آتی ہے، وہ جاتی ہے تیسری آتی ہے، اور یہ دور دجالی دور ہے، قرب قیامت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر باہر ہے اس میں، ہم پر بھی، ہم جو بیان کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ہم خود بہت بڑے بدعمل بھی ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم میں، طبقہ علماء میں، پیروں میں بہت خامیاں۔ تو کیا یہ اللہ کے غصے کو نہیں دعوت دیں گی یہ چیزیں؟ یہ تو اوروں کی خامی سے زیادہ غصہ، کہ تو جانتا بھی ہے، تو درویش بنا ہوا ہے، تو وعظ اور نصیحت بھی کرتا ہے، تیرا اپنا اندر کا یہ حال ہے کہ اپنے ذات کو تو بڑا پسند کرتا ہے، اپنے بیان سے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے کو افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، تیرے دل میں مقابلہ بازی ہے، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس عالم سے بڑھ جاؤں، میں اس کی تقریر سے میری تقریر اور میری تحریر بڑھ جائے، تیری زندگی صبح شام اس جذبے میں چل رہی ہے، پھر یہ آدمی بھی اس میں نہیں شامل ہو۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اسے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے علماء کی، ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ میں ہر حال میں ہے۔ کوئی عالم ہو تو وہ اللہ، اور نہ ہو تو بھی وہی اللہ۔ کوئی اس کی عبادت کرے تو وہی اللہ ہے، کہ نہ کرے تو بھی وہی اللہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ اس کی خدائی بڑھتی ہے ہماری عبادتوں سے، ہمارے مراقبوں سے، وہ تو اللہ ہے۔ ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں ہی نقصان ہوگا جو ہونا ہے۔ تو اجتماعی توبہ اور ہر طبقے کو توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وکیل باز آ جائیں، اللہ اور رسول کا جو قانون ملک میں نافذ ہے اس کے خلاف وکلا تحریک چلائیں اور اخلاص سے چلائیں، گزشتہ کی معافی مانگ کر۔ جج بھی توبہ کریں، مراعات کے اپنے عہدوں کے لالچ میں نہ آئیں کہ یہ تنخواہیں کہاں جائیں گی، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے کہاں جائیں گے، یہ ملیں گے انشاءاللہ، اس سے اچھے ملیں گے، لیکن اللہ سے ڈرو۔ جج بھی ڈریں، جرنیل بھی ڈریں، کرنیل بھی ڈریں، سب داڑھیاں مونڈ رہے ہیں،
اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، رشوت سے باز نہیں آ رہے، جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، تاجر جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے متوجہ؟ حدیث میں صاف صاف فرما دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو جو آزمائش میں ہو پسند کرتے ہیں، جو تواب ہو، توبہ کرے اللہ سے، پھر اللہ عذاب ہٹاتا ہے، پھر جو تکلیف آتی ہے اس میں اس کے درجے بڑھتے ہیں، پہلے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ جھڑ جائیں تو پھر درجے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انعام جو کائنات کا بڑا سے بڑا بادشاہ نہیں دے سکتا۔ کسی کے گناہ جھاڑنا کسی بادشاہ کے بس کی کام نہیں، کوئی بادشاہ نہیں جھاڑ سکتا۔ گناہ معاف کرنا، درجے بلند کرنا کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، کوئی قطب ولی غوث بھی نہیں کر سکتا، اپنے درجے بلند نہیں کر سکتا، اپنے گناہ نہیں، اللہ سے جھڑوا سکتا ہے اور اللہ ہی سے درخواست کر سکتا ہے کہ میرے درجہ بڑھا، میرا گناہ معاف کر۔ خود سے کچھ کرے یہ نہیں کر سکتا، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس معاملے کو جو چل رہا ہے اسے بھائی معمولی نہ سمجھو۔ یہ عورتیں باز آ جائیں، موبائل سے باز آ جائیں، ننگی فلموں سے، ان پر پیغام رسانیوں سے، ان پر کھیلوں سے، ان پر گیموں سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کرو اللہ سے۔ اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اس کا قہر بھی بڑا زبردست ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں۔ تو بھائی اللہ سے سچی توبہ کرو، موبائل سے باز آ جاؤ، لڑکے باز آ جائیں، لڑکیاں باز آ جائیں، اللہ کے ڈر سے باز آئیں، ابا کے ڈر سے باز نہ آئیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ڈر سے باز آ جاؤ، داڑھی مونڈنے سے باز آ جاؤ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، داڑھیاں بھی مونڈ رہے ہو، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہو اور داڑھی مونڈنے سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں میرا آج شیو نہیں ہوا، بیٹے کو کہتا ہے شیو کراؤ میرا۔ کیسا بد نصیب بیٹا ہے کہ اپنے باپ کی داڑھی منڈواتا ہے، اس کو جہنم کے آسان کرتا ہے راستہ اس کا، یہ بیٹا ہے۔ کیسا بد نصیب باپ ہے جو بیٹے کی داڑھی منڈوانے کے لیے نائی کو بلاتا ہے، اپنے لیے بھی جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کھول رہا ہے۔ یہ بیٹا باپ کا رشتہ نہیں، یہ دشمنی کا رشتہ ہو گیا۔ بھائی مجھے بھی بہت ضرورت ہے اللہ سے سچی توبہ کی، آپ کو بھی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے۔ باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اب بھی باز آ جاؤ، بہت وقت ہے۔ لیکن آگے والے حالات یہ لکھ لو، احادیث کی روشنی میں جو صورتحال آ رہی ہے، کل کا دن آج سے زیادہ بدتر ہوگا، چاہے آپ کے لیڈر کچھ بھی کہتے رہیں، چاہے ملکی لیڈر، چاہے عالمی لیڈر۔ ان لیڈروں کی بات ہماری بات سے زیادہ مضبوط نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایسے لیڈر کی بات نقل کر رہے ہیں اور اس کی روشنی میں بات بتا رہے ہیں جس کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تبصرہ، ان کا تجزیہ، ان کی پیشن گوئی، ان کی سیاسی پیشن گوئی، جنگی پیشن گوئی، زمینی اور آسمانی پیشن گوئی پتھر پہ لکیر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی روشنی میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے۔ ان حکمرانوں کو چھوڑ دو، ان کے دھوکے میں مت آؤ، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تمہیں بھی دھوکے میں ڈالیں گے۔ چاہے یہ حکمران ہوں، چاہے سابقہ حکمران ہوں، چاہے آنے والے حکمران، جو بھی نافرمان فاسق فاجر حکمران ہے وہ ہمارا، آپ کا اور خود اپنا سب کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ تو عرب اور عجم سب کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، صرف پاکستان کے حکمران، پاکستان کے جرنیلوں کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام کے جرنیلوں کا، کرنیلوں کا، سیاسی قیادت کا یہی حال ہے۔ سب کے سب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اجتماعی طور پر کمر بستہ ہوئے ہیں اور اس کے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہتے ہیں اس کے ہٹے بغیر اسی مستی میں رہتے ہوئے بس نعمتیں ملتی رہیں۔ بھائی ایسا نہیں، یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہاں چند دنوں کے لیے امتحان کے لیے آئے ہیں، آخرت کا گھر، اصل گھر وہ ہے۔
اب کس کا گھر اصل جہنم ہے اور کس کا گھر اصل جنت ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ ہم پر اپنا قہر کا معاملہ نہ فرمائے، اپنے کرم اور رحمت کا معاملہ فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم اور فضل کا معاملہ فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب سے کرونا کی وبا آئی ہمارے یہاں بیانات وغیرہ موقوف ہو گئے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹروں کی اور طبی ہدایات ہیں قانون کے مطابق، اس لیے بیانات بھی موقوف کر رکھے ہیں۔ بس آج مشورہ ہوا کہ نیٹ پر جو ہم بیان دیتے ہیں نیٹ پر بیانات آتے رہنے چاہیے، لہذا کوئی اجتماع نہیں کریں گے بغیر اجتماع کے، جیسا کہ تعلیم بھی ہے، اسلام میں آیا بھی ہے کہ بیماری سے اجتناب اور اس سے پرہیز اور دوا وہ کرنا سنت ہے۔ اس پر الحمدللہ پوری دنیا میں علماء اور طلباء اور مدرسے والے پورا عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اسی کی روشنی میں ہم نے یہ چاہا کہ یہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بیانات ڈال دیے جاتے ہیں تو اس پر ڈل جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے تو یہ سلسلہ رک گیا تھا، لہذا آج تجویز آئی تو اللہ کے نام سے ہم نے بھی یہ کام شروع کیا۔ اللہ قبول فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔